اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا ربيع القرآن شهر رمضان، السلام عليك يا ضيافة الله، السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام آج بھی جوار بی بی معصومہ کریمہ اہل بیت عمہ معصومین اخت الرضا بنت باب الحوائج حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے خوبصورت حرم کے جوار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر روز کی طرح آج 12 رمضان کی خوبصورت انسان سازی کی جو دعا ہے، اس دعا کو لیے آپ کے گھروں کا اور آپ کے دلوں کا مہمان ہے۔ کیا ہے آج کی دعا میں؟ رمضان المبارک میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں کوشش کرو تمہارا اخلاق اللہ بنے، جو پروردگار عالم کے کوالٹیز ہے رحمت کے حوالے سے اس کی ایک جھلک آپ کی پرسنالٹی میں آ جائیں اور خلق عظیم کا آپ مالک بنیں۔ آج دیکھتے ہیں اس دعا میں کس کوالٹی اور ایٹریبیوٹس کی طرف معصومین اشارہ فرما رہے ہیں، جو 12 معصومین کے نام 12 رمضان المبارک میں آپ اپنی نیابت میں، اپنے بچوں کے نیابت میں اور امام زمانہ کے لیے اور اسی طرح آپ کے مرحومین کی طرف سے 3 ٹائمز ضرور آج کی اس دعا کو پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ باللباس قنوع والکفاف۔ یہ بہت خوبصورت دعا میری ان بہنوں کے لیے، میرے ان بھائیوں کے لیے جن کے گھروں میں ناچاکی کی جو ریزن سے وہ دیکھا دیکھی، وہ کمپیرزن اور احساس کمتری، یا اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کو یہ ملا مجھے نہیں ملا، اس کا یہ روم میرا یہ روم، اس کا یہ ڈریس میرا یہ ڈریس، اس کی شادی میں فلاں ہال کو بک کرایا گیا، آج مجھے یہ میرج ہال، مطلب ہر چیز میں جن کی لائف میں یہ چیز آتی ہے، اس خوبصورت دعا میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ خدا آپ کو مالا مال فرمانے کے لیے کیا ایٹریبیوٹس آپ سے مانگ رہا ہے۔ اللہم زینی فیہ بالستر، پروردگارا مجھے 2 زیور پہنا دے۔ بہت بڑی بات ہے، یہاں میل فیمیل دونوں کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے 12 رمضان میں جو ڈیلی ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ کہ خدایا یہاں مطلب جنڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، دونوں کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ پروردگارہ مجھے 2 جولری 2 زیور زیبتن فرما دے، مجھے پہنا دے، بالستر والعفاف، ایک مجھے ستر کا زیور پہنا دے اور سیکنڈ مجھے عفاف کا زیور پہنا دے۔ اب سمجھنا ہوگا کہ یہ ستر کیا ہے کہ ہم 12 رمضان المبارک میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہے، دعا مانگ رہے کہ مجھے یہ زیور یہ جولری زیبتن کر دے تاکہ میں ایک باعزت زندگی گزارنے میں کامیاب رہوں۔ ٹھیک ہے، تو ستر کا مطلب کیا ہے؟ ستر کا مطلب ستر مینز کہ آپ کی فیملی میں اگر کوئی کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی کر جاتا ہے، یا آپ کے کولیگس میں، ٹھیک ہے، آفس میں، اسکولز میں، یونیورسٹی میں، نیبرز میں، بلڈنگ میں، کہیں پر بھی آپ کے رشتہ داروں میں کسی سے اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو مخفی رکھنا، اس کو
چھپانے کی کوشش کرنا، نہ کہ رائے کا پہاڑ بنا لینا، نہ کہ اس کو بھی کال کر رہے، اس کو بھی کال کر رہے، اس کو بھی میسج کر رہے، اس کو بھی میسج فارورڈ کر رہے، کہ مطلب سکون نہیں آتا کچھ لوگوں کو جب تک میں اس شخص کی پرسنالٹی کو دوسروں کی نظروں میں نہ گراؤں. اور یہ وہ پست کوالٹی ہے جسے اللہ نفرت کرتا ہے. اس لیے آج کی اس دعا میں یہ ہے، خدایا مجھے ایک کامیاب روزہ دار بنانے کے لیے یہ جولری، یہ زیور مجھے پہنا دے کہ میرے گھر میں اگر کسی سے مسٹیک ہو جاتی ہے، میرے پیرنٹس سے، میرے بھائی سے، میری ساس سے، میری بہو سے، میرے ہسبینڈ سے، میرے بچوں سے، خدایا تو مجھے ستر کا زیور پہنا دے کہ میں چھپا لوں، میں اس کو مطلب اندیکھا سمجھوں کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ایون میں اس کو بھی فیل نہ کراؤں کہ میں نے تمہاری یہ غلطی نہیں دیکھی. ہاں اصلاح کے لیے پیرنٹس کے لیے بچوں کو بولنا ضروری ہے، اب وہ پیرنٹنگ کی بات ہے، میں اس میں نہیں جاتی. اور سیکنڈ چیز عفاف، خدایا مجھے عفاف کا زیور پہنا دے. تو ستر کا یہ کہ کسی کا عیب اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ دوسروں کے سامنے اس کوالٹی کے حوالے سے آپ ڈسکس نہ کریں. اور بہت پیاری روایت ہے کہ اگر آپ کے دوست میں کوئی عیب آپ کو نظر آ جائے، بہت عجیب روایت ہے کہ انسان کی رونٹیں کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھیے جامع الاخبار میں اور اسی طرح مستدرک الوسائل جلد نمبر 7 میں یہ حدیث ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال، کہ رسول نے فرمایا، من اغتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل اللہ تعالی صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما ولیلة الا ان یغفر له صاحبہ وعنہ صلی اللہ قال من اغتاب مسلما فی شہر رمضان لم یؤجر علی صیامہ. اللہ اکبر. کہ اس حدیث میں رسول اللہ فرما رہے کہ جو کوئی اپنی فیملی میں سے کسی کے مسٹیکس کو یا کسی کے پرسنالٹی میں اگر کوئی عیب ہے، مطلب شادی پہ ان لوز کی طرف سے یہ غلطی ہو گئی، آپ کی بہو کے فیملی کی طرف سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں نے یہ کام کیا، اگر آپ نے کسی گیدرنگ میں کسی بھی حوالے سے کسی کی مسٹیکس کو آپ نے جو ہے ایشو بنا لیا، اس پر آپ نے ڈسکس شروع کر دی، یا کسی بھی مومن کا عیب آپ نے برملا کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ لیڈیز ہو، چاہے وہ جینٹس ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، لم يقبل اللہ تعالی عنہ صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما. اللہ سبحانہ تعالی 40 روز تلک 40 days مسلسل اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، اس کا روزہ قبول نہیں فرماتا. قال من اغتاب مسلما فی شہر رمضان لم یؤجر علی صیامہ. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو رمضان المبارک میں کسی کی عیب کو بیان کرے، کسی کے پرسنالٹی میں موجود کمی کو بیان کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے روزے پر کوئی اجر ثواب نہیں دیتا. یہاں پر کوئی کسی طرح کا سمجھوتا، کمپرومائز ہمیں اللہ کی جانب سے نظر نہیں آتا. تو یہ وہ ہے، اور اسی لیے مولا کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب سما والعالم بہار میں جو ہے جلد نمبر 8 میں 173 پیج میں یہ روایت ہے کہ مومن ایک ہنی بی کی طرح شہد کی مکھی کے مانند ہے، جو پاک کھاتا ہے، جو پاک بنتا ہے، اور اس کے اندر سے جو اس کی پرسنالٹی کا آؤٹ پٹ ہوگا وہ بھی پاکیزہ اور شہد کی طرح شیرین ہوگا، اور کبھی بھی اس کے اندر ڈرٹی، جس کے اندر کوئی خرابی کہ جو اس کے اعمال کو کھا جائے، وہ جو ہے کیا ہے اس کے اعمال میں نظر نہیں آتا. تو اسی طرح ہمیں جو ہے اپنی لائف میں ستر یعنی عیوب کو چھپانے کی اس کوالٹی کو اپنا کر اپنی زندگی کو خوبصورت جو ہے بنا لینا چاہیے، تاکہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا پروردگار عالم کس طریقے سے آپ کی لائف میں ایک ریلیکسیشن
اور ایک عجیب طرح کا اطمینان کہ آپ راضیہ کے مقام پر پہنچو گے، اور اینی ٹائم خدا جو بھی آزمائش آپ سے لے لے آپ کو برکت اور آپ کو نعمت کی صورت میں جو ہے دکھائی دے گی۔ تو یہ وہ خوبصورت ہے کہ جیسے شہد کی مکھی نہیں بیٹھتا ہے، اگر بیٹھے بھی تو وہ صرف اور صرف پھول پر بیٹھتا ہے نا، اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہے اس کو آپ مد نظر رکھو اور اپنی پرسنالٹی کو ایسے ہی بنا لو، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک سچا مسلمان، ریئل بلیور آف علی ابن ابی طالب جو ہے بنا دے گا۔ اور سیکنڈ چیز جو اس میں جس زیور کی بات ہوئی، جس جولری کی بات ہوئی، وہ عفاف۔ عفاف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑے رہنا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر جیسے تجسس کی عادت ہوتی ہے، مطلب دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لینا، دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سن لینا، کان دھرنا، پھسپھسا کے بات کر لینا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ جس کے اندر یہ کوالٹی نہ ہو اسے عفاف کہا جاتا ہے۔ طوبی لمن منعہ عیباہ عن عیوب المؤمنین، مولائے کائنات فرماتے خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، لکی ہے وہ شخص جو اپنی پرسنالٹی میں اندر موجود ویک پوائنٹس کو مد نظر رکھتا ہے، اپنے عیب کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ میں کس طرح دوسروں کے عیوب کو یا غلطیوں کو اچھال لوں۔ عفاف کا مطلب ہی کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا، اور انسان عفیف وہ ہے جو کبھی بھی اہل گناہ میں شامل نہیں ہوتا اور گناہ کے پیچھے جاتا نہیں ہے۔ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ۔ اس کے بعد دعا کیا ہے؟ یا اللہ مجھے 2 جولری پہنا دے، ایک ستر اور ایک عفاف، دونوں میں نے بتا دیا آپ کو، اور مجھے 2 لباس پہنا دے، 2 ڈریس مجھے رمضان المبارک میں پہنا دے، میرے بچوں کو پہنا دے۔ وہ 2 لباس کیا ہے؟ لباس قناعت، قناعت کا ڈریس، اور کفاف کا ڈریس، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر ستر اور عفاف آ جائے، اور ان جولریز کے ساتھ آپ اگر 2 ڈریس اپنی لائف میں پہننے میں کامیاب ہو جاؤ، اٹس مین کہ آپ پرفیکٹ انسان بننے میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ خلیفۃ اللہ کا حق ادا کرنے میں کامیاب بن چکے ہو۔ اور وہ قناعت، فرسٹ جو ڈریس لباس کی بات ہو رہی ہے، بلباس القنوع، یعنی قناعت کہ خدا جو تو نے مجھے میرے نصیب میں لکھا ہے میں اسی پہ قانع رہوں۔ اور میرے مولا نے نہج البلاغہ میں جس طرح فرمایا القناعۃ کنز لا یفنی، قناعت وہ ٹریجر، وہ خزانہ ہے جس کے اندر کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ بٹ قناعت اور کنجوسی میں بہت فرق ہے۔ کنجوس وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے اور وہ سڑ جاتا ہے۔ قناعت وہ ہے جو کم پہ راضی رہتا ہے، قانع رہتا ہے، اور اس سے زیادہ کی طمع اور لالچ اس انسان کے اندر نہیں آتی۔ اور کفاف کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہونا، جس سے آپ کی لائف گزر جائے، جس سے آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جس سے آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ ہو، جس سے کوئی آپ کا مذاق نہ اڑا سکے، سوسائٹی میں آپ ریسپیکٹ فل رہے، اتنا آپ کو خدا مال دے دے، اتنی لائف میں رزق آپ کو دے دے، اس پہ آپ راضی رہو، اسے کفاف کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ 2 لباس بھی جو ہے انشاءاللہ آپ مانگیے گا۔ روایت بہت پیاری ہے کہ رسول اللہ مولائے کائنات کے ہمراہ ایک مکان سے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر آپ کو پیاس محسوس ہوئی، تو آپ نے شبان کو بلایا اور کہا کہ اس چرواہے سے جا کے آپ بتلا دیجئے گا مجھے ایک باؤل ٹھنڈا دودھ دے دے۔ تو وہ جب دودھ دیتا ہے، یہاں پر رسول اللہ نے ایک دعا کی، خدایا اس کے مال میں بہت برکت دے، نہیں خدایا بقدر کفاف، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے تو اسے مال عطا فرما دے۔ اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اتنا ہی عطا کیا۔ اور دوسری جگہ پہنچ کر رسول نے پھر دوبارہ دودھ مانگا کسی اور چرواہے سے، تو وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس خود اتنا نہیں، میں کیوں کسی کو دے دوں۔ تو یہاں رسول اللہ نے
کیونکہ اس نے کہا میرے پاس اتنا نہیں، رسول نے یہ دعا کی، یا اللہ اس کو بہت زیادہ مال دولت اور ثروت سے نوازے۔ اب آپ دیکھیے دو دعا میں کتنے ڈفرنس ہے۔ تو اصحاب نے تعجب کے ساتھ یہاں کویشچن کی کہ یا رسول اللہ، جس نے پہلے دودھ دیا اس کے لیے آپ نے کفاف کی دعا مانگی، اور جس نے انکار کیا اس کے لیے آپ نے زیادہ کثرت کے ساتھ دولت اور ثروت کی دعا مانگی، کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعائے حقیقی، ریئل دعا، پرفیکٹ دعا، بہترین دعا وہی دعا تھی جو میں نے پہلے چرواہے کے حق میں کی، اور خدا نے اس کو اس کی ضرورت اور اس کے ظرف کے مطابق اسے اللہ سبحانہ وتعالی دست ید اللہ سے نوازے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کے در سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور اس کے اندر ایگو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ جو بندہ ہے یہ مال کی کثرت کی وجہ سے ایگو، فرعونیت اور انا اس کے اندر آئے گی، اور اس کی انا اور اس کا جو ایگو ہے وہ خود اپنے مال کو فنا کرنے کا باعث بنے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے، دیکھیے نا، ہم اپنے علماء اور اپنے فقہا کی لائف کو جب سٹارٹی کرتے ہیں، شیخ محمد حسین زاہد، میں نے پہلے بھی ان کی بات کی کہ بابا ویح قمی کے ساتھ یہ دفن ہے کہ کسی نے ان کے لیے ایک بوری چاول رائس کا لے کر آئے، تو انہوں نے ایک باؤل اس میں سے نکال لیا، باقی کا لے جاؤ، جتنے بھی فقراء ہے، غریب لوگ ہیں، اس میں آپ اس کو بانٹ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بھیجا گیا، اور ہماری کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ مجھے ہی مل جائے نا، تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ تو انہوں نے کہا میرے آج کی رات کے لیے کافی ہے، وہ ذات جس نے آج کی شب مجھے یہ پہنچا دی، کل بھی وہ ذات موجود ہے، میں اس ذات سے نا امید نہیں ہوں، میرے بجائے ان لوگوں کے گھروں میں اس کو پہنچا دیجیے گا جن کی نظریں کہیں سے رزق آنے کی انتظار کر رہی ہے۔ سو یہ ہے وہ رویہ جو ہمیں ہمارے مذہب میں ہمارے اہل بیت اور ہمارے علماء اور فقہا کی لائف میں جو ہے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے عزیزان من، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس خوبصورت کوالٹی جس پہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں اس کوالٹی کو دیکھ لے، مزید اس دعا میں ہے وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، خدایا ہر اس چیز سے، ہر اس شخص سے مجھے میرے بچوں کو محفوظ رکھ جن کا میرے اندر خوف ہے کہ یہ میرے ساتھ برا کر سکتے ہیں، تو مجھے امان عطا کر بِعِصْمَتِكَ یا عصمت الخائفین، تجھے تیری عصمت کی قسم ہے کہ تو ہر خوف میں رہنے والوں کو امان دے دیتی ہے، اے خدا وہ ذات جس سے یہ مخاطب ہو کر دعائیں جو ہے مانگی جا رہی ہیں۔ تو اس خوبصورت آج کی دعا کو یاد رکھیے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج کی اس خوبصورت دعا پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے گا، اور مولا کائنات امیر المؤمنین کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ مولا نے فرمایا کسی کے خلوص کو، اگر کوئی سینسیئر ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، تو کسی کے سینسیئرٹی کو، خلوص کو اور پیار کو اس کی بے وقوفی کبھی بھی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرتے رہو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ لہٰذا جو نعمتیں تمہاری زندگی میں ہیں، اگر کوئی سنسیئر ہے، اگر کوئی فیلنگ رکھتا ہے، تمہارے گھر کے اندر یہ کوالٹیز ہے، اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کر لو، اور پروردگار عالم سے دعا کرو کہ تمہیں 2 زیور ستر پہنا دے، اور عفاف کا زیور، اور 2 لباس قناعت اور کفاف کا لباس پہنا دے۔ پروردگار عالم تمہیں شاد اور آباد رکھے گا، اس لیے کہ مولا کائنات نے بہت پیاری حدیث میں بیان فرمایا اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو آپ اس کی قدر کرتے رہو عزیزان من، کیونکہ دنیا میں تماشائی بہت زیادہ ہے اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ جن کو آپ کے گھر میں آپ کی فکر ہوتی ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، ان کی قدر کرتے ہوئے آج دعا کیجئے کہ پروردگار اس خوبصورت دعا پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی قدر اور منزلت کا اظہار کرتے ہوئے، فیلنگز کو شیئر کرتے ہوئے، ہمیں 2 کوالٹی ستر اور عفاف اور 2 لباس قناعت اور کفاف
پہنا دے، ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر کو مرکز امن و امان، صلح و صفا اور محبت و آشتی بنا دے، آپ کے گھروں میں کوئی اختلافات نہ ہو، آپ سب کے گھروں میں رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز، اور آپ سب کو حقیقی روزہ دار، آپ سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنا نصیب ہو، اور اس شب قدر کو ظہور امام زمانہ کی شب قدر قرار دے۔ تب تلک مولا امام زمانہ کی دعاؤں میں آپ کو، آپ کی فیملی کو شامل فرما دے، مرحومین کے قبور کو نور اہل بیت سے منور، اور بے اولاد بہنوں کو اولاد، جنہیں اولاد نرینہ چاہیے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔